آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا تھا ٹرمپ صاحب کا، تو عمران خان صاحب پہ بھی ایک سائفر کا مقدمہ چلا اور ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی جو خفیہ دستاویزات ہیں ان کو رکھنے کا ایک مقدمہ چلا، اور اس مقدمے کو بھی اب ڈسمس کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا، اور ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے، اور ٹرمپ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے انصاف کی طرف۔ اور دوسری طرف جہاں استثناء کی بات ہے، جب یہ 2 جولائی کو فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بائیڈن نے بہت سخت ریئیکٹ کیا۔ اس وقت جو سب سے بڑا امریکن الیکشن کے اندر جو ڈسکشن کا باعث ہے وہ بائیڈن کی صحت ہے۔ بائیڈن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ڈیفینڈ نہیں کر پائے، بائیڈن اپنی پرفارمنس نہیں بتا پائے، بائیڈن ووٹر کو کنونس نہیں کر پا رہے۔ ووٹر کو تو دور کی بات، ٹرمپ کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے اور امریکہ کے جو سیکیورٹی تعلقات ہیں، اسپیشلی امریکن پرسپیکٹو سے، اور پھر پاکستان کے لیے ایک بیلنس کرنا چین اور امریکہ کے درمیان، ایک طویل عرصہ پاکستان بلاک پالیٹکس کو اوائڈ کرتا رہا۔ کا مطالبہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، اس میں کوئی کمی آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ مطالبات کسی حد تک رہیں گے۔ اصل میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں امریکن انٹرسٹ ہیں کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں عبدالرحمان صاحب، ویلکم کرتے ہیں۔ عبدالرحمان کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ عبدالرحمان، ابھی سپریم کورٹ میں چینجز کرنے جا رہے ہیں صدر جو بائیڈن، کیا لگ رہا ہے امریکی سیاست کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بتایا کہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں پاکستان کے الیکشنز میں، الزام تراشی وہاں پر بھی ہو رہی ہے، تشدد کا ایلیمنٹ بھی اب امریکی سیاست کے اندر آ گیا ہے۔ جو تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر تنقید کر رہی ہے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی طریقے سے اب جو بائیڈن بھی جاتے جاتے بہت سارے نئے محاذ کریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تبدیلی وہ چاہ رہے ہیں عدالتی نظام میں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کا عدالتی نظام ہے کیا؟ بنیادی طور پر ایک سپریم کورٹ ہے، اور اس سپریم کورٹ میں 9 ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو 9 ججز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، ان کو صدر نامزد کرتے ہیں اور سینٹ ان کے نام کی توثیق کرتی ہے۔ آپ کسی بھی جج کو ریٹائر نہیں کر سکتے۔ جج تا حیات اپوائنٹ ہوتے ہیں امریکی قانون کے مطابق، وہ خود سے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں یا ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے۔ اب بائیڈن 4 مختلف باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک، وہ چاہتے ہیں کہ ججوں کی مدت ملازمت کا تعین کیا جائے، یعنی ایک ایج ڈٹرمن کر دی جائے، 60 سال 65 سال کوئی ایک ایج ہونی چاہیے۔ اور دوسری، وہ اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو اخلاقی اصول ہیں کہ آپ تحائف نہیں لے سکتے، آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مقدمات، جیسے ہمارے یہاں پہ توشہ خانہ تحائف ہے، جی وہاں پر بھی بہت سارے ججز کے اوپر یہ تنقید ہوتی رہتی ہے، اس قسم کے سکینڈلز آتے رہتے ہیں کہ وہ مختلف جو بڑے بلینرز ہیں ان سے کچھ تحائف بھی لیتے ہیں، ٹرپس کرتے ہیں، چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں۔ تو جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بڑا واضح طور پر سامنے آ جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو بائیڈن کی سب سے بڑی تکلیف ہے وہ ٹرمپ کو ملنے والا ریلیف ہے۔ ٹرمپ صاحب کو اب بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ استثناء کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی ایک حالیہ مقدمے میں، آفیشل ایکٹ کے معاملے میں، سپریم کورٹ کے 9 میں سے 6 ججز نے ٹرمپ کو استثناء دی ہے۔ ایک سابق صدر ہوتے ہوئے ان کو استثناء حاصل ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو استثناء کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ صرف امریکی صدر کی حد تک نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے آئینی دیگر عہدے ہیں وہ تمام بھی اس کی لپیٹ میں ضرور آئیں۔ اچھا، اور اس کے لیے عبدالرحمان کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، یہ بھی بتائیے۔ آئین میں ترمیم کرنی۔ ایک چیز کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے the most rigid one، کہ اس کے اندر اس کو اتنا آسان نہیں ہے، بہت کم اس میں ترامیم ہوئی ہیں آج تک، اور بڑی مشکل سے یہ آئین بنا، اور بڑا ایک ریڈ انڈینز کے زمانے سے اور بلیک اور وائٹ کی ایک تقسیم امریکن سوسائٹی میں ہوئی، اور ایک طویل عرصے کے بعد یہ قانون بنا ہے۔ مگر جہاں پر یہ استثناء کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا تھا ٹرمپ صاحب کا، تو عمران خان صاحب پہ بھی ایک سائفر کا مقدمہ چلا،
اور ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی جو خفیہ دستاویزات ہیں ان کو رکھنے کا ایک مقدمہ چلا اور اس مقدمے کو بھی اب ڈسمس کر دیا گیا, خارج کر دیا گیا, اور ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے, اور ٹرمپ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے انصاف کی طرف. اور دوسری طرف جہاں استثناء کی بات ہے, جب یہ 2 جولائی کو فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بائیڈن نے بہت سخت ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکی جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے, ہم بادشاہت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم صدر کو بادشاہ بنا رہے ہیں. اور ایک تیسرا نقطہ, آپ اکثر پاکستان کے اندر بھی یہ سنتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے اختیارات میں جوڈیشری مداخلت نہیں کر سکتی. یہی بحث اب امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے. بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری بہت سارے معاملات کے اندر اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. اس کے اندر 3 سے 4 بڑے میجر مقدمات ہیں. اسٹوڈنٹ لون سکیم ہے, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے اختیارات میں کمی کا معاملہ ہے. اگر میں صرف ایک اسٹوڈنٹ لون سکیم کا ایک ریفرنس آپ کو بتا دوں تو یہ بنیادی طور پہ پچھلے سال ایک سکیم بائیڈن انتظامیہ لے کر آئی. اس کے مطابق وہ اسٹوڈنٹس جو قرض لیتے ہیں ان کو یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ ادائیگی کم کریں گے یا ان کی فیس کو معاف کر دیا جائے گا. اس سکیم کے تحت تقریباً امریکہ میں 80 لاکھ لوگوں نے رجسٹر کیا. ان 80 لاکھ میں سے تقریباً 4 لاکھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن کو 100% فری کر دیا گیا اور تقریباً $5 ارب کی جو اماؤنٹ ہے وہ کچھ لوگوں کی معاف کر دی گئی. لیکن 2 ریپبلکن جو سٹیٹس تھیں وہ کورٹ میں گئیں, انہوں نے جا کے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ بائیڈن اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ جو سیف پروگرام ہے یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے. چونکہ انتخابات قریب ہیں امریکہ میں تو اس وقت سخت دوڑ ہے, سامنے بھی جو بائیڈن کو کووڈ ہو گیا, جو لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے وہاں سے امریکہ سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک کیمپین کے دوران جب ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد سے کیا لگ رہا ہے, پولز کیا کہتے ہیں, ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک اہتمام حجت تھا وہ مکمل ہو گیا ہے ٹرمپ کی وکٹری کا. ٹرمپ ایک آلریڈی ایک نفسیاتی برتری ان کو حاصل تھی, جو صدارتی مباحثہ ہوا اس میں ایک بہت بڑا گیپ ڈیولپ ہو گیا اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے اندر ایک ڈیفیٹنگ مینٹیلٹی کا ایک احساس ڈیولپ ہو گیا. اور اس ایک واقعے سے, یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, میں ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ میں اب تک 4 صدور قتل ہوئے, 7 قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے. ابراہم لنکن سب سے پہلے صدر تھے, پھر جان ایف کینیڈی ان کا بھی مرڈر ہوا, اور بائیڈن یہ ٹرمپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ بچ کے اس واقعے میں. لیکن ایک ریگن سمپتھی ووٹ ان کو پڑھے گا, لوگوں کی سوچ بہت حد تک تبدیل ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے, جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے گولی لگنے کے باوجود اور انہوں نے مکے لہرا کر فائٹ جی عمران خان صاحب سے, اصل میں چیز یہ ہے کہ ایک ان کا جو فائٹ بیک کرنے کی کیپیسٹی ہے اور ان کی جو ایک فین کلب ہے, آپ کو ریپبلکن ووٹر کی ٹرم سنائی نہیں دے گی, آپ کو ٹرمپ ووٹرز کی اصطلاح اس حملے کے پیچھے یہ خبریں آئی کہ ایران انوالو ہے کیونکہ وہ اپنے کمانڈر جو ہیں ان کا بدلہ لینا چاہتا. لیکن اس کا بدلہ ٹرمپ سے کیوں؟ دیکھیے, ایک تو آپ امریکہ کی اور ایران کا ایک بڑا پرانا کانفلکٹ چلا آ رہا ہے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, اور پھر وہاں پہ جس طرح شخصی آزادیاں ایران میں جس طرح کا نظام رائج ہے اس کے اوپر امریکہ کے بڑے شدید تحفظات رہے ہیں, اور امریکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے وجہ سے بڑے کانشیس ہے. جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایران نے تردید کر دی ہے. جی ایران نے واضح طور پہ تردید کی ہے, لیکن میں 3 واقعات آپ نے ٹرمپ کی بات کی کہ ٹرمپ کے اوپر حملہ کیوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس شخص نے حملہ کیا اس کی ذہنی کیفیت, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک گن ٹیررزم ایگزسٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک پاگل جنونی نکلتا ہے اور وہ سکولز کے اندر 10 بندے مار دے, 15 مار دے, اور آج تک وہاں پہ قانون سازی سے اس کو روکا نہیں جا سکا. تو یہ اس معاشرے کے اندر یہ ایلیمنٹ پہلے سے موجود ہے. لیگل ہے, انفیکٹ ویپن کہہ رہی جی لیگلی ہے, وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے, جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ نے لیا باقاعدہ طور پہ, اور ایران نے جب تردید کی تو انہوں نے یہ کہا
کہ جنرل قاسم سلیمانی کا جو معاملہ ہے ہم اس کو لیگل فورمز کے ذریعے ایڈریس کریں گے, ہم یہ کاروائی نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایران کو سوٹ نہیں کرتا. ایران میں اب ایک نئی ماڈرن لیڈرشپ ایران کے اندر آئی ہے, اعتدال پسند, اور وہ مغرب سے تعلقات چاہتے ہیں. بلکہ ابھی بیک ڈور چینلز کے اندر رابطہ ہوا ہے, ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ دوبارہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ٹرمپ کا ایک ہارڈ کور سٹانس تھا جب نیوکلیر ڈیل ہوئی امریکہ کے درمیان, 6 طاقتوں کے درمیان اور ایران کے درمیان, تو ٹرمپ صاحب اس معاہدے سے نکل آئے, وہ پھر گئے وہاں سے نکل آئے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی بھی وہ 6 ملک وہیں کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے. مگر اس وقت جو سب سے بڑا امریکن الیکشن کے اندر جو ڈسکشن کا باعث ہے وہ بائیڈن کی صحت ہے. بائیڈن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ڈیفینڈ نہیں کر پائے, بائیڈن اپنی پرفارمنس نہیں بتا پائے, بائیڈن ووٹر کو کنونس نہیں کر پا رہے. ووٹر کو تو دور کی بات, ٹرمپ کا مقابلہ تو دور کی بات ہے, وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے. اب آپ دیکھیے عبد الرحمان کے وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس, جی وہ اچھا متبادل ہے ڈیموکریٹس کے لیے, متبادل ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت گزر گیا ہے. اگر اس سٹیج کے اوپر آپ بائیڈن کو چینج کریں گے تو آپ نے ایک طرح سے شکست تو تسلیم کر لی. آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کے پاس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اس قابل نہیں تھا. آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ آپ کی پارٹی نے اس طریقے سے پرفارم نہیں کیا جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تھا. تو وہ جو ایک نفسیاتی برتری کا ایلیمنٹ ہے وہ ٹرمپ کو مل گیا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈیمیج کنٹرول ہے, اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بدل بھی لیتے ہیں تو شاید وہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا. اب بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں؟ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز مجھے اجازت دیتے ہیں یا اگر ڈاکٹرز مجھے کہتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے تو میں کوئٹ کر جاؤں گا. اور وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جیت جاتا ہوں تو میں کچھ عرصے کے بعد کسی اور کو یہ پاور ٹرانسفر کر دوں گا. تو بنیادی طور پہ جس طریقے سے پاکستان کی پالیٹکس کا کنگ اس وقت عمران خان ہے اور عمران خان کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے, تو اسی طریقے سے ٹرمپ بھی امریکن پالیٹکس کے کنگ ہے. یہ کووڈ والی جو خبر ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ریپلیس کرنے کی؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, ابھی تک کووڈ وہاں پہ چل رہا ہے. جی, یہ اس کے اوپر بڑی میمز بن رہی ہیں, اس پہ بڑا مذاق اڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکست کا کرونا ہے, یہ ٹرمپ کا کرونا ان کو لگ گیا ہے, اور یہ جو کرونا ہے یہ بنیادی طور پر ایک دستبرداری کا ایک راستہ ہے, اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پارٹی کا جو اجلاس ہونا تھا جس کے اندر نامزد کیا جانا تھا بائیڈن کو, اس کو 1 ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا. اور ایک اور فیکٹر ہے فنڈنگ ایک اور یارڈ سٹک ہے کسی بھی پارٹی کے جیتنے کی اور ہارنے کی. تو ابھی جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی فنڈنگ بہت تیزی سے نیچے گر رہی ہے, اور ٹرمپ کی فنڈنگ بڑھ رہی ہے. اب جو ایکس کے بانی ہیں انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے, ان کو فنڈنگ دینے کا اعلان کیا ہے. اس کے اوپر جی اور اس کے اوپر بھی بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. جی, اگر ریپبلکنز آتے ہیں اقتدار میں, ٹرمپ بنتے ہیں فار ایگزامپل پریزیڈنٹ, مفروضے کے طور پہ بات کرتے ہیں, تب آپ عالمی سیاست کا کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے مشرق وسطیٰ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی, پاکستان میں کیا ہوں گی؟ کیونکہ یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی اسٹرانگ کنیکشن ہے. پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی تبدیلی ہوگی, اور عمران خان صاحب کے اچھے ستارے بھی ملتے ہیں, مزاج بھی ملتا ہے, سملیرٹیز بھی ملتی ہیں, سٹائل آف پالیٹکس بھی ملتی ہے, اور دونوں کے ووٹرز کا ٹرینڈ بھی جو ریڈ لائنز کو کراس کرنے کا ٹرینڈ ہے وہ دونوں سائڈز پہ پایا جاتا ہے. ٹرمپ کے اگر آپ پچھلے 4 سال کا اگر آپ کمپیریزن کریں, جب وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے جنگوں کا خاتمہ کیا ہے. وہ افغانستان سے فوجوں کو نکال کے لے کر آئے. ابھی بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ جنگ کو ختم کریں گے. وہ یوکرائن کی جو وار ہے, رشیا کے ساتھ جو کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اس کو روکیں گے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں گے, اور وہ نارتھ کوریا کے ساتھ بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر انہوں نے بارڈر پہ جا کر باقاعدہ طور پہ ملاقات کی تھی, اور وہ سخت ترین ناقد تھے. اور آپ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے انپریڈکٹیبل قسم کے آدمی ہیں. انہوں نے اپنا جو وائس پریزیڈنٹ چوز کیا ہے وہ ایسے آدمی کو کیا جو ان پہ سب سے زیادہ تنقید کرتا رہا ہے. تو آپ ٹرمپ کو فل آف سرپرائزز آپ وہ دور کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کے اور امریکہ کے جو سیکیورٹی تعلقات ہیں,
स्पेशली अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, और फिर पाकिस्तान के लिए एक बैलेंस करना चीन और अमेरिका के दरमियान। एक तवील अरसा पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स को अवॉइड करता रहा। का मुतालबा हम अक्सर देखते हैं, उसमें कोई कमी आएगी? मेरा ख्याल है कि वो मुतालबात किसी हद तक रहेंगे। असल में अब हमें ये देखना है कि इस खित्ते में अमेरिकन इंटरेस्ट हैं क्या, और उन इंटरेस्ट के हवाले से फॉर एग्जांपल जो दहशत गर्दी है वो एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। अब मिसाल के तौर पे जो बन्नू में अटैक हुआ है उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। इसी तरह अभी दोहा के अंदर एक सबमिट हुई थी और उसमें भी अफगानिस्तान को ये कहा गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और फिर प्लस अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है और मिलिट्री असिस्टेंस का और एड का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हम अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो एक सुपर पावर है, लेकिन स्टिल ये एशियाई सदी है। वक्त बहुत कम रह गया है, जाते जाते हमें ये बता दें क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है आलमी मंजरनामे पे और इलेक्शंस पे, तो क्या लगता है कि ये जो सारा वाक़या हुआ है, हमला हुआ जो ट्रंप पर, अब अगले जो सदर हैं कितने % आपको लग रहा है कि ट्रंप ही होंगे अमेरिका के? वैसे तो इलेक्शंस के अंदर साल दिन महीने बहुत मैटर करते हैं, चंद दिनों में खेल बदल जाती है, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि 95% ट्रंप के चांसेस ज्यादा हैं और ट्रंप की जो विक्ट्री की हवा है वो चल पड़ी है और वोटर तक मैसेज चला गया है। और ट्रंप के अंदर जो एग्रेसिवनेस है, फाइट करने की कैपेसिटी है, वो अपने वोटर को ये बता रही है कि ये जो ग्रेट अमेरिका ग्रेट का स्लोगन था वो एक मरतबा फिर पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें बाइडन की परफॉर्मेंस और एक कमज़ोर कैंडिडेट का सामने आना, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसने ट्रंप को मजीद एडवांटेजेस। आपके वाली बात के भी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है जी। अमरीकी जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करती है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।